بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مسکتہ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اردو جماعت 2۔ پیارے بچوں، آج ہم نے اپنی اردو کا دوسرا سبق جو کہ نعت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور یہ ہماری کتاب کا درسی کتاب کا چونکہ دوسرا سبق ہے تو اس کو ہم آج پہلے حصے میں پڑھیں گے۔ آپ سب اچھے سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ ہم اپنے اسباق کا آغاز زبان شناسی سے کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ زبان شناسی کی جو مہارتیں سیکھ رہے ہیں اس کا اطلاق اپنے سبق پہ کر سکیں۔ باقاعدہ جماعت میں بلند خوانی سے پہلے آپ سبق سے اس حد تک واقف ہو چکے ہو، متن سے اس حد تک واقفیت حاصل کر لیں کہ جب اس کو پڑھایا جائے آپ کی جماعت کے دوران تو آپ کو بہت سی چیزیں، بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں پہلے سے تیار ہوں جو آپ اپنی معلمہ سے پوچھ سکیں۔ آج کے سبق میں شامل جو حاصلات تعلم ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ آپ آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ جملوں میں رموز اوقاف کا درست استعمال کر سکیں گے اور جملوں کو رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط نقل کر سکیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج ہم سیکھیں گے، جن کی آج ہم بار بار مشق کریں گے۔ ہمیشہ کی طرح اپنے سبق کے آغاز سے پہلے ہم پچھلے اسباق کی یا پچھلے پڑھائی جانے والے جو ہمارے حاصلات تعلم تھے یا جو چیزیں آپ نے سیکھی ان کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ دہرائی کے لیے آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، آپ نے ان الفاظ کے ارکان بتانے۔ جیسے سب سے پہلے ہے الفاظ، تو اگر میں آپ کے لیے اس کا رکن لکھوں تو وہ بنے گا الفاظ۔ آپ نے اپنی معلمہ کے ساتھ مل کر ان الفاظ کو ادا کرنا ہے، بتانا ہے، اور ہر لفظ میں کتنے ارکان ہیں ان ارکان کو الگ الگ سے اپنی معلمہ کو بتانا ہے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے۔ جی، تو یقیناً آپ نے ان الفاظ کے ارکان اپنی معلمہ کو اچھے سے بتا دیے ہوں گے کیونکہ آپ نے اس کی کافی مشق کی تھی۔ اب آپ کے لیے ایک اور سرگرمی ہے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے دوست سے اس کا نام، عمر اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں بغیر رکے پوچھنا ہے، اور پھر آپ کا دوست بھی آپ سے یہ سب کچھ ساری چیزیں جو ہے جواب اسی انداز میں دے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ نے اپنے دوست سے پوچھنا ہے، جلدی جلدی پوچھنا ہے، رکنا نہیں ہے۔ خاص ہدایت یہ ہے اس سرگرمی کو کرنے کے لیے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے۔ آپ کیسے پوچھیں گے؟ سلام کریں، اس کے بعد السلام علیکم، آپ کا نام کیا، آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کو کون کون سی چیزیں پسند ہیں۔ اب آپ کا دوست اسی طرح آپ کو جواب دے گا، میرا نام عمر ہے، میں 6 سال کا ہوں، میں دوسری جماعت میں پڑھتا ہوں، مجھے آم، انگور، کیلا اور بہت سے کھلونے پسند ہیں۔ آپ اس سرگرمی کو سر انجام دیں، پھر اس کے بعد ہم اپنا اگلا کام کرتے ہیں۔ تو ویڈیو کو روکیں اور کیجئے اس کام کو۔ جی، تو آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ سرگرمی کر کے کیسا لگا؟ ہنسی آ رہی ہے نا؟ بالکل، مجھے اندازہ تھا، بات ہی ہنسنے کی ہے۔ اس سے آپ کو کیا چیز سمجھ میں آئی کہ آپ نے جو اس طرح تیزی سے ایک دوسرے سے بات کی، بغیر رکے سوال بھی پوچھے، بتایا بھی، تو کیا بات کرنے کا یہ انداز، جملے بولنے کا یہ انداز درست ہے؟ بالکل صحیح ہے۔ درست نہیں ہے؟ کیوں نہیں درست؟ صحیح کہا آپ نے، اس لیے نہیں درست کہ جب ہم نے کسی کو اپنی بات سمجھانی ہو تو ہم ضرورت کے مطابق، جملے کی ضرورت کے مطابق، بات کی نوعیت کے مطابق اس میں رکتے ہیں، اپنے الفاظ میں اتار چڑھاؤ لاتے ہیں، اپنے لہجے میں اتار چڑھاؤ لاتے ہیں۔ یہ تو ہماری وہ چیز ہے جو ہم بولنے کے لیے جس کی مشق کرتے ہیں۔ اگر اسی بات کو میں لکھنے کے انداز میں لے جاؤں تو آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ اگر ہم اپنے تمام الفاظ کو جملے کی صورت میں ایک خاص ترتیب سے لکھ دیں لیکن اس میں کوئی علامت نہ لگائیں تو وہ اسی طرح سے ہوگا جیسے آپ کی یہ سرگرمی تھی۔ آپ کو اگر وہ پڑھنے کے لیے دی جائے گی تو آپ اس کو اسی طرح سے پڑھیں گے۔ اس کے لیے بھی میں نے ایک چھوٹی سی ایک عبارت، ایک اقتباس آپ کے لیے رکھا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں اور پھر آپ مجھے بتائیے گا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے کا نام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نیک رحم دل، ہمدرد اور خدا ترس انسان تھے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیا اور خود بھوکے رہے، پھر بھی یہ ظاہر نہ ہونے دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی نیکی کا کام کیا؟ جی، تو یہ ہے وہ چیز جس پہ آپ کو میں آج لا رہی ہوں۔ بالکل آپ نے دیکھا یہ مکمل جملے ہیں، کچھ جملے سادہ ہیں، کچھ جملے سوالیہ ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں جن میں ایک ہی طرح کی مختلف چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی علامت استعمال نہیں کی گئی تو اس لیے پڑھنے والا
جو بھی ہے وہ اس کو اسی انداز میں پڑھے گا، ایسے ہی پڑھے گا کہ چونکہ اسے نہیں پتا کہ کہاں پہ رکنا ہے کہاں پہ نہیں رکنا۔ اگر آپ عبارت کو بغیر علامات کے لکھ دیں تو عبارت اس طرح سے دکھائی دیتی ہے، آپ کی عبارت نامکمل سمجھی جاتی ہے، آپ کا اقتباس نامکمل سمجھا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کو پڑھیں گے بولیں گے تو بھی وہ بولنے اور پڑھنے میں اسی طرح نامکمل، بوجھل اور وزنی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے رموز اوقاف کا درست استعمال کرنا۔ ہم پچھلے سبق میں بھی رموز اوقاف کی مشق کر چکے ہیں، اب ہم اس لیے اسے ذرا وسیع پیمانے پہ کر رہے تھے یا کرنے جا رہے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ اچھا، اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک سرگرمی کریں۔ سرگرمی کس طرح سے آپ کریں گے؟ آپ کے پاس چند تصاویر ہیں، جیسے گائے، اونٹ اور بھیڑیں۔ آپ نے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے جس طرح میں نے آپ کو ایک اقتباس دکھایا اسی طرح سے اس پہ چاہے تو آپ الفاظ جملے بول سکتے ہیں، لیکن اور آپ نے ہر جملے کو بولنے کے بعد بتانا ہے کہ اس کے اختتام پر کون سی علامت آئے گی۔ اور اگر آپ چاہیں تو ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے اپنی معلمہ کی مدد سے ایک اقتباس لکھیں، مختصر اقتباس لکھیں جس میں آپ کی ختمہ، سوالیہ اور سکتہ تینوں علامات استعمال ہوں، اور اس کے بعد ہم اس کو آگے سے دیکھیں گے۔ تو شاباش، ویڈیو کو روکیے اور اس کو کھینچے۔ جی، تو یقیناً آپ نے یہ سرگرمی کر لی ہوگی اور آپ نے جملوں کو لکھنے کے بعد انہیں مکمل کرنے کے لیے ان میں رموز اوقاف کا استعمال بھی کیا ہوگا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم مشق کرتے ہیں، اور ہماری مشق میں جو سوال شامل ہے وہ ہے سوال نمبر 8۔ پیراگراف پڑھیں اور درست جگہ پر رموز اوقاف کا استعمال کریں۔ ایک پیراگراف آپ کو دیا گیا ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور جہاں جہاں رموز اوقاف کا استعمال ہوگا، یعنی ختمہ کا، سکتہ کا اور سوالیہ کا، اس کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے ان کو اس میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا آج کا جو گھر کا کام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سوال نمبر 7، دیے گئے جملے کو کاپی پر رموز اوقاف کے ساتھ خوش خط لکھیں۔ آپ دیکھ لیں جو جملہ آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے اس کو آپ نے خوش خط لکھنا ہے، یعنی نقل کرنا ہے اسی طرح، لیکن یہ نامکمل ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی علامت استعمال نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے۔ ورک شیٹ کا سوال نمبر 1 ہے کہ ذیل میں دیے گئے پیراگراف کو غور سے پڑھیں، اس میں استعمال ہونے والی علامات کے نام اور کون سی علامت کتنی بار استعمال ہوئی ہے وہ لکھیں۔ جیسے آپ نے ابتدا میں یہ سکتا ہے، یہ بھی سکتا ہے، اور یہ آپ کا ختمہ ہے، تو اس کے اوپر لکھتے جائیں اس طرح سے اپنی سہولت کے لیے۔ اب جس وقت اس کو آپ مکمل کر لیں گے، ساری علامات کو ان کے گرد دائرہ لگا کے اور ان کے اوپر نام لکھ کے، تو پھر ان کو گن کے یہاں پہ آپ لکھیں سکتا، آگے لکھ دیں 6 بار، ختمہ 4۔ تو اس طرح سے آپ نے اس ورک شیٹ کو مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے لیسن پلان، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے، آپ جب چاہیں اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ شکریہ۔